گھر والوں کو شادی والے گھر مہندی کے رسم پر جانا تھا۔ اس رات پر سردی بہت تھی، میں نہیں گیا، میں گھر رک گیا، باقی سب چلے گئے۔ شام ہونے کو آئی، ہلکی ہلکی دھند گرنے لگی۔ میں دکان پر گیا، وہاں سے کھانے کے لیے مونگ پھلی لی اور گھر آ گیا۔ سوچا اپنے روم میں جا کر آرام سے کھاؤں گا اور ساتھ چائے بنا کر پیوں گا۔ ہمارا کمرہ چھت پر تھا، جوائنٹ فیملی تھی اور گھر میں اکیلا۔ خیر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، ہلکا سا دروازہ لگا لیا اور ہیٹر لگا لیا، ساتھ چائے بنائی اور اپنی مستی میں پینے لگا، ساتھ مونگ پھلی کے مزے لے رہا۔ اپنی دنیا میں گم ہوں، کسی چیز کی خبر نہیں۔ باہر موسم اتنا سرد تھا، ہر طرف ایک گہری خاموشی تھی، جیسے لوگ رہتے ہی نہ ہو۔ کالی رات، ہر بات سے بے خبر میں چائے پی رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آہٹ سے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی ہیل پہن کر پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل کر میرے کمرے کی طرف آ رہی ہو۔ حالانکہ میں نے مین گیٹ کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، پھر بھی جب قدموں کی آواز آئی میرے ذہن میں آیا کہ شاید کوئی فیملی کا ممبر آ رہا ہو۔ میں نے آواز دی، کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اٹھ کر کمرے سے باہر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ دیکھ کر کافی عجیب لگا، مگر اس وقت میں آسیب زدہ چیزوں سے بے خبر تھا، میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں آیا، تو چپ کر کے وہم سمجھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس بار پھر سے وہی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی کمرے کے باہر چل رہا ہو۔ آواز میرے کمرے کے باہر آ کر ایک دم سے رک گئی، گہری خاموشی چھا گئی۔ میں سوچا دیکھو شاید کوئی چور نہ گھس آیا ہو۔ دروازہ کھلا کوئی نہیں تھا، پھر کمرے میں آ گیا۔ اب تیسری بار ایک بار پھر وہی قدموں کی آواز آئی۔ اس بار کافی بچوں کے شور مچانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاچو کے بیٹے اور ساری فیملی آ گئی ہو۔ یہ سوچ کر میں باہر دیکھنے گیا ہی نہیں، سوچا سب آ گئے ہوں گے، بھلا کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا مین گیٹ کا دروازہ تو بند ہے، کوئی اندر آ کیسے سکتا ہے۔ کافی دیر کے بعد سوچا کہ جا کر دیکھوں صحیح کون کون واپس آیا۔ بچوں کا شور کافی تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے سیڑھیوں پر بھاگ کر کبھی نیچے جاتے اور کبھی اوپر۔ جیسے ہی دروازہ کھولا آوازیں ایک دم سے بند ہو گئی، ایسا سمجھو سناٹا چھا گیا ہو۔ میں نے چھت سے نیچے آواز دی، کوئی ہے؟ اور بعد میں نیچے جا کر دیکھا، مگر گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، کمروں کے دروازے بند تھے۔ یہ دیکھ کر اب مجھے ڈر لگا۔ پھر اچانک نظر میں مین گیٹ پر پڑی، جس کو میں نے بند کیا تھا۔ اس بار میں بہت ڈر گیا، وہ قدموں کی آہٹ اور بچوں کا شور ذہن میں آ گیا۔
میں اسی وقت دروازہ کھولا اور باہر بھاگ کر اپنے دوست کے گھر چلا گیا ڈرا ہوا۔ ایسے سارا قصہ اپنے دوست کو سنایا اور پھر وہ میرے ساتھ گھر آیا، بیٹھا رہا۔ رات کے 1 بجے میری فیملی واپس آئی اور اس رات کے بعد میں گھر میں کبھی اکیلا نہیں ٹھہرا، کیونکہ مجھے اس رات کے بعد گھر میں اکیلے میں بہت ڈر لگتا تھا۔ اور ایسا ہمارے گھر میں پہلی دفعہ ہوا کہ مجھے جنات نے اکیلے میں ڈرایا۔ اور یہ بھی کہ جنات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے، جنات ہر جگہ ہے جس طرح انسان ہے، بس ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ تو ایسے جب گھر میں اکیلے ہونا تو بہت مشکل ہوتی ہے، اسی لیے گھر میں اکیلا رہنا ہی نہیں چاہیے، لازم اپنے ساتھ ایک نہ ایک آدمی یا دوست یا بچہ یا جو بھی ہو اپنے ساتھ گھر میں رکھنا چاہیے۔ ایک بار آیات الکرسی پڑھ کے اپنے ارد گرد دم کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو کہانی سننے کے بعد ڈر نہ لگے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ریڈنگ میں ہوئی ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور اب چینل اپنے ساتھ لازم سبسکرائب کرے، لائک کرے، اور کہانی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔